نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ یہ 24ویں پارے کا آغاز ہے اور سورہ زمر کی 32 اور 33 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ پھر اس سے کون زیادہ ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچی بات کو جھٹلایا جب اس کے پاس آئی، کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی پرہیزگار ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھی اور اللہ ان کو ان کا اجر دے ان نیک کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ آیت نمبر ہے 36۔ یہ آیت بھی نوٹ کرنے کی ہے، یہ آیت بھی ایک کی پوائنٹ ہے اور یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ ہر انگزائٹی، ہر ڈپریشن اور ہر وہ وقت جب ہم اپنے دل میں تنگی محسوس کریں تو اللہ کی اس آواز کو ہم نے کان لگا کے سننا ہے۔ میرا رب قرآن میں یہاں کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ان لوگوں سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے راہ پر لانے والا کوئی نہیں۔ اور یہ وہ والا ایک نسخہ، ایک گر قرآن میں یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس بات کو، اس نسخے کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہم ان لوگوں میں چلے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ ان لوگوں کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، پھر وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ پر ہی لو لگاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور دنیا کے رنج و غم سے نکل جاتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور جسے اللہ راہ پر لے آئے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا اللہ تمہیں تکلیف، اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا میں اس کی تکلیف کو
تو کیا وہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہیں تو کیا وہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوکیل، بے شک ہم نے آپ پر یہ بات سچی لوگوں کے لیے اتاری ہے، پھر جو راہ پر آیا سو اپنے لیے اور جو گمراہ ہوا سو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے برے کو، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان جانوں کو جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آتی پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہوتا ہے، اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حالت نیند میں جو انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ جب انسان مرتا ہے تو تب اللہ ہی اس کی جان قبض کرتا ہے، اور جب انسان سوتا ہے تو تب بھی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے نا۔ پھر جن لوگوں کی زندگی باقی ہوتی ہے ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے، وہ روح واپس آ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ نیند سے زندہ سلامت بیدار ہو جاتا ہے۔ اور جب حقیقی موت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب روح نکال لیتے ہیں تو پھر روح واپس نہیں آتی اور یوں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ آیت ہے یہ 42، اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحیں حالت نیند میں، کہ یعنی انسان سو رہا ہوتا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ نیند کے ٹائم نکال لی جاتی ہے، پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ مدت تک، یعنی وہ جو نیند میں لوگ تھے ان کی روح نکالی گئی اور اس کو واپس بھیج دیا گیا کیونکہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا۔ اور یہ اللہ کی بڑی زبردست نشانی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نشانیوں پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے اگر وہ کچھ اختیار نہ رکھتے اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، کہہ دیجئے ہر طرح کی حمایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل نفرت کرتے ہیں، اور اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون،
يختلفون، کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چھپی اور کھلی بات کے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں میں فیصلہ کریں گے اس بات کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اگر ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب ہو اور اسی قدر اس کے ساتھ اور بھی ہو تو قیامت کے بڑے عذاب کے معاوضہ میں دے کر چھوٹنا چاہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں وہ پیش آئے گا کہ جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور برے کاموں کی برائی ان پر ظاہر ہو جائے گی اور ان کو وہ عذاب کے جس پر ہنسی کیا کرتے تھے پکڑ لے گا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میری عقل سے ملی، بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بے شک یہی بات وہ لوگ کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پس ان کے ناکام آیا جو کچھ وہ کماتے رہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، پھر ان پر ان کی اعمال کی برائی آن پڑی، اور ان میں سے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں عنقریب ان کو بھی نتائج ان برے عملوں کے پہنچیں گے اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی روزی کشادہ کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان، بخشنے والا رحم والا ہے، غفور الرحیم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے اور اس کا حکم مانیے اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، پھر تمہیں مدد نہیں مل سکے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہیں اس سے پہلے کہ ناگہانی عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں کوئی نفس کہنے لگے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہ گیا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہنے لگے اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں پرہیزگاروں میں ہوتا۔
او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کہنے لگے اس وقت عذاب کو دیکھے گا، کاش مجھے میسر ہو واپس لوٹنا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ہاں تمہارے پاس میری آیتیں آ چکی تھی سو تو نے انہیں جھٹلایا اور تم نے تکبر کیا اور تم منکروں میں سے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، اور قیامت کے دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے جو اللہ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ ان کے منہ سیاہ ہوں گے، کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا جو کفر و شرک سے بچتے تھے، انہیں تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک ھم الخاسرون، اور جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے اے جاہلو کیا مجھے اللہ کے سوا اور کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک آپ کی طرف اور ان کی طرف وحی کیا جا چکا ہے جو آپ سے پہلے ہو گزرے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے ضرور عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار رہو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور یہ زمین قیامت کے دن سب اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے اور جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمان اور جو کوئی زمین میں ہے مگر اللہ جسے چاہے، پھر وہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو یکا یک کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر شخص جو کچھ اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا
اور جو کافر ہیں دوزخ کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جو کافر ہیں دوزخ کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے یہاں تک جب ان کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے ان کے دروغہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ کہیں گے ہاں، لیکن عذاب کا حکم منکروں پر ہو چکا تھا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں سدا رہو گے، پس وہ تکبر کرنے والوں کے لیے کیسا برا ٹھکانہ ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اور وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے اس کے دروغہ کہیں گے تم پر سلام ہو، تم اچھے لوگ ہو، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں. پھر کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین. اور آپ فرشتوں کو ہلکا باندھے ہوئے عرش کے ارد گرد دیکھیں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا. سب کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اربع پارہ ہو گیا ہمارا اس سورت کے ساتھ. اب ہم شروع کریں گے سورہ مومنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. حامیم. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہر چیز کا جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، قدرت والا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اللہ کی آیتوں میں نہیں جھگڑتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، بس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم
وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اس سے پہلے قوم نوح اور ان کے بعد فرقے بھی جٹلائے جا چکے ہیں، اور ان میں ہر ایک امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور غلط باتوں کے ساتھ بحثیں کرتے رہے تاکہ اس سے دین حق کو مٹا دیں، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر کیسی سزا ہوئی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح منکروں پر اللہ کا کلام پورا ہوا کہ وہ دوزخی ہیں۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ایمانداروں کے لیے بخشش مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت، تیرا علم سب پر حاوی ہے۔ پھر جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلتے ہیں انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور انہیں بہشتوں میں داخل کیجئے جو ہمیشہ رہیں گی، جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کو جو ان کے باپ دادوں میں، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں نیک ہے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچائے گا سو اس پر تو نے رحم کر دیا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لعنت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں پکار کر کہا جائے گا جیسی تمہیں اس وقت اپنے سے نفرت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کو تم سے نفرت تھی جب کہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر نہیں مانا کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دوبارہ موت دی اور تم نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، بس کیا نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے۔ سو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان بڑے رتبے والا ہے۔ قل هو الذی یریکم آیاتہ وینزل علیکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور سمجھتا وہی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ بس اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر برا ماننے والے۔ وَرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ۔
اور اونچے درجوں والا عرش کا مالک اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم لہ الواحد القہار، جس دن وہ سب نکل کھڑے ہوں گے اللہ ان کی کوئی بات چھپی نہ رہے گی، اور آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ ہی کی جو ایک ہے بڑا غالب ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج کے دن ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا اور آج ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور انہیں قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جبکہ غم کے مارے ان کے کلیجے منہ آ رہے ہیں۔ ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، واللہ یقضی، اور اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا جنہیں اس کے سوا پکارتے ہیں اور کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے ان لوگوں کا کیسا انجام ہو جو ان سے پہلے گزرے، اور وہ قوت میں ان سے بڑھ کر تھے اور زمین میں آثار کے اعتبار سے بھی، پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب، یہ اس لیے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، پس انہیں اللہ نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور واضح دلیل دے کر بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون حامان اور قارون کی طرف تو وہ کہنے لگے یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، پس جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے سچا دین لے کر آئے تو کہنے لگے ان لوگوں کے بیٹوں کا قتل کرو جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، کافروں کے دعو تو محض غلط ہوا کرتے ہیں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکارے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا کہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور موسیٰ نے کہا میں تو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں ہر ایک متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. آیت نمبر 28۔ اور فرعون کی قوم میں سے ایک ایماندار آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس وہ روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے لایا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ وہ عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے ضرور پہنچے گا، اور اللہ اس کو راہ پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تو تمہاری حکومت ہے، تم ملک میں غائب رہو، ہماری کون مدد کرے گا اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی سجاتا ہوں جو مجھے سوچی ہے، میں تمہیں سیدھا ہی رستہ بتاؤں گا۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، مجھے تو تمہاری نسبت پہلی امتوں جیسے دن کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد، جیسا کہ قوم نوح، عاد، سمود اور ان سے پچھلوں کا حال ہوا، اور اللہ تو بندوں پر کچھ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، مجھے تم پر چیخو پکار کے دن کا اندیشہ ہے، مطلب قیامت۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا رَأَوْكَ قُلْتُمْ فَلَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ بِهِ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ آیت نمبر 34۔ اور تمہارے پاس یوسف بھی اس سے پہلے واضح دلیلیں لے کر آ چکے، پس تم ہمیشہ اس میں شک میں رہے، اور وہ تمہارے پاس لایا یہاں تک جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اللہ اس کے بعد کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جو کہ حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہوتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متکبر جبار۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں کسی دلیل کے سوا جو ان کے پاس پہنچی جھگڑتے ہیں، اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک یہ بات بڑی نازیبا ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے محل بناؤ تاکہ میں نچلے رستوں پر پہنچوں۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں راستوں میں پہنچوں۔
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، یعنی آسمان کے راستوں پر بھی موسیٰ کے کئی خدا جھانک کر، یعنی آسمان کے راستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کی طرف جھانک کر دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کا برا عمل اچھا معلوم ہوا اور وہ راستہ سے روکا گیا، اور فرعون کی ہر وقت کی تدبیر غارت ہو گئی۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، اور اس شخص نے جو کہا، جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کی راہ بتاتا ہوں۔ قال یا قوم انی ھذا، یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، ہے میری قوم دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدے ہیں اور آخرت کا گھر ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جس نے برا کام کیا تو اتنی ہی سزا پائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب، اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار بھی ہو، سو جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق ملے گا، روزی ملے گی۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، تو تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو تاکہ میں اللہ کا منکر ہو جاؤں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں نہیں جانتا، اور میں تمہیں غالب مانگنے والا بخشنے والا، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی، یہ آیت نمبر 43 ہے۔ اصحاب النار، یہاں پر وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ آیت نمبر 43، یہاں پر ہمارا نصف سپارہ ہو جاتا ہے۔ بے شک تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں بلانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، پھر تم میری بات کو یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت ہے جی 44، اس آیت کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے۔ پریشانی میں، انگزائٹی میں یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، یہ ہمیں زبانی آیت آنی چاہیے، یہ بھی مانگنے والی دعا ہے کہ میں اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور وہ اللہ کے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کبھی کبھی حاجت کے نفل پڑھتے ہیں نا، تو حاجت کے نوافل میں بھی یہ دعا جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے کثرت کے ساتھ۔ جب کوئی پریشانی ہو، کہیں ہم پھنس جائیں، ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں اور کوئی رستہ نہ نکل رہا ہو، ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم بہت پھنسے ہوتے ہیں، ہم حاجت کے نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو نوافل میں بھی ہم یہ دعا جو ہے نا یہ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم 11 مرتبہ اس کی تکرار کر سکتے ہیں، 21 مرتبہ تکرار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے اپنے معاملے آپ کے سپرد کر دیے اور بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، پھر اللہ نے اسے تو ان کے فریبوں کی برائی سے بچایا اور خود فرعونیوں پر سخت عذاب آن پڑا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وہ صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی فرعونیوں کو سخت عذاب میں لے جاؤ حکم دیا جائے گا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، اور جب دوزخیاں آپس میں جھگڑیں گے پھر کمزور سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، پھر کیا تم ہم سے کچھ بھی آگ کو دور نہیں کر سکتے؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، سرکش کہیں گے ہم تم سبھی اس میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں پر فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور وہ دوزخی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے عرض کرو کہ وہ ہم سے کسی روز تو عذاب کو ہلکا کر دیا کرے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کر نہ آئے تھے؟ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ کہیں گے پھر پکارو، اور کافروں کو پکارنا محض بے سود ہوگا۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم نے اپنے رسولوں اور ایمانداروں کے دنیا کی زندگی میں مددگار ہیں، ہم اپنے رسولوں اور ایمانداروں کے دنیا کی زندگی میں بھی مددگار ہیں، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کا دل بڑا ہو رہا ہے یہ پڑھ کے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اللہ ہمارا مددگار ہوگا اور آخرت میں بھی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا کچھ بھی نفع نہ دے گا اور ان پر پھٹکار پڑے گی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کر دیا تھا۔ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر اس کے ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو جھگڑتے ہیں اور کچھ نہیں، پس ان کے دل میں بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں، سو اللہ سے پناہ مانگو
کیونکہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات ولا مسیء قلیلا ما تتذکرون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور بدکار برابر نہیں، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ آیت بھی ایک کی پوائنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میرے رب نے ہمیں دعا مانگنے کے لیے خود کہا ہے. اس لیے جب بھی رب سے مانگنا ہے ہم نے شرمانا نہیں ہے. رب خوش ہوتا ہے جب ہم رب سے مانگتے ہیں، اور رب کہتا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور دن کو ہر چیز دکھانے والا بنایا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تؤفکون، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام بنایا اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائی اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا. وہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے، بس سارے جہان کا پالنے والا اللہ بابرکت ہے. اللہ الحی لا الہ الا ہو فادعوا مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. وہی ہمیشہ زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اس کو پکارو خاص اسی کی بندگی کرتے ہوئے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. کہہ دیجئے مجھے تو ان چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکاؤں. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پھر خون کے بستے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ کچھ تم میں اس سے پہلے مر جاتے ہیں، بعض کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ تم وقت مقررہ تک پہنچو اور تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف اس سے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، پھر وہ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا سب کو جھٹلا دیا، پس انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جبکہ طوق اور زنجیریں ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹے جائیں گے۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے جنہیں تم شریک بتاتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا، کہیں گے قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، وہ کہیں گے ہم سے وہ کھو گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے، اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ عذاب تمہیں اس لیے ہوا کہ تم ملک میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اور اس لیے بھی کہ تم اترایا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، پھر تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے تھے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کر دیا اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے آپ پر ان کا حال بیان نہیں کیا، اور کسی رسول سے یہ نہیں ہو سکا کہ کوئی معجزہ اذن الہی کے سوا ظاہر کر سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، سو اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ
تم میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان پر نیز کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں سے انکار کرو گے؟ فَلَمْ يَسِّيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا یکسبون۔ پس کیا انہوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے اور قوت اور نشانوں میں جو کہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں بڑھے ہوئے تھے، پس ان کے ناکام آیا جو کچھ وہ کماتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے علم و دانش پر اترانے لگے، اور جس پر وہ ہنسی کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو ایک ہے، اور ہم نے ان چیزوں کا انکار کیا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، پس انہیں ان کے ایمان نے نفع نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ سنت الہی ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکی ہے، اور اس وقت کافر خسارے میں رہ گئے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا یسمعون۔ حامیم، یہ کتاب بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے کہ اس کی آیتیں عربی زبان میں علم والوں کے لیے واضح ہیں، خوشخبری دینے والی، ڈرانے والی ہے۔ پھر اس میں اکثر نے منہ ہی پھیر لیا، پھر وہ سنتے ہی نہیں۔
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون. اور کہتے ہیں ہمارے دل اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو پردوں میں ہے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے، پھر آپ اپنا کام کیجیے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا آدمی ہوں، میری طرف یہی حکم آتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر اس کی طرف سیدھے چلے جاؤ، اس سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ کہہ دیجئے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ یہ اس سورت کی 5 نمبر آیت پر ثلاثہ ہو گیا تھا، اب ہم 10 پہ پہنچ گئے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ 5 نمبر آیت پر ثلاثہ ہوا تھا۔ اور اس نے زمین پر اوپر سے پہاڑ رکھے اور اس میں برکت ڈالی اور 4 دن میں اس کی غذاؤں کا تخمینہ کیا۔ یہ جواب پوچھنے والوں کے لیے پورا ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی جانب متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، پس اس کو اور زمین کو فرمایا کہ خوشی سے آؤ یا جبر سے، دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ پھر انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا اور اس نے ہر ایک آسمان میں اس کا کام القا کیا، اور ہم نے پہلے آسمانوں کو چراغوں سے زینت دی اور اسے محفوظ بنایا، یہ زبردست جاننے والے کا کام ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ بس اگر وہ نہ مانے تو کہہ دیجئے میں تمہیں کڑک سے ڈراتا ہوں جیسا کہ قوم عاد اور ثمود پر کڑک آئی تھی۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، تو کہنے لگے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، بس ہم تو اس چیز سے جو آپ دے کر بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ
هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ بس ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تیز آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں ذلت کے عذاب کا مزہ دنیا کی زندگی میں چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور وہ جو قوم تھی ہم نے انہیں ہدایت کی سو انہوں نے گمراہی کو بمقابلہ ہدایت کے پسند کیا، پھر انہیں کڑاکے کے ذلیل کرنے والے عذاب نے آن لیا ان کے اعمال کے سبب سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے تھے ہم نے انہیں بچا لیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی جانب ہانکے جائیں گے تو وہ روک لیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس آن پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی کہ اللہ نے ہمیں گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، اور اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اپنے کانوں اور آنکھوں اور چمڑوں کی اور اپنے اوپر گواہی دینے سے پردہ نہ کرتے تھے، لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے بہت سی چیزوں کو اللہ نہیں جانتا۔ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَادَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسی خیال نے جو تم نے اپنے رب کے حق میں کیا تھا تمہیں برباد کیا، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ یعنی وہ خیال کرتے تھے کہ ہماری بہت سی باتوں کا تو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ خیال تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، پس اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور اگر وہ معافی چاہیں تو انہیں معافی نہیں دی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے ہم نشین مقرر کر دیے، پس انہوں نے ان کو وہ برے کام اچھے کر دکھائے جو
پہلے کر چکے تھے اور جو پیچھے کریں گے، اور ان پر حکم الہی ثابت ہو چکا تھا پہلی امتوں کے ضمن میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں گزر چکی تھی، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا تم اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مت مچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اور کافروں نے کہا تم اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچاؤ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو تم شور و غل شروع کر دو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس ہم ضرور کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم ان کے بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اللہ کے دشمنوں کی سزا آگ ہی ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، اس کا بدلہ جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين، اور کافر کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنوں اور انسانوں میں، اور ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیں تاکہ وہ بہت ذلیل ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف مت کرو اور نہ غم کرو اور جنت میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور بہشت میں تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے جس کو تمہارا جی چاہے اور تم جو وہاں مانگو گے ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، بخشنے والے نہایت رحم والے کی طرف سے مہمانی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے اور کہا بے شک میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، فیصلہ اس بات سے کیجیے جو اچھی ہو، پھر ناگہاں وہ شخص تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، ایسا ہوگا گویا کہ وہ مخلص دوست ہے۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم، اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صابر ہوتے ہیں، اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑا بخت والا ہے، ذو حظ عظیم، جو بڑا بلند بخت ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
انہو هو السمیع العلیم. اور اگر شیطان آپ کو کوئی وسوسہ اور اگر آپ کو شیطان سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں رات اور دن، سورج اور چاند ہیں۔ سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے نہیں تھکتے۔ آیت نمبر 38۔ یہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو دبا ہوا دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے، پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اسے زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخافون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہتے۔ کیا وہ شخص آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا جو قیامت کے دن امن میں آئے گا؟ جو چاہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نصیحت سے انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، اور تحقیق وہ البتہ عزت والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس میں نہ آگے نہ پیچھے سے غلطی کا دخل ہے، حکمت والے تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ آپ سے وہی بات کہی جاتی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی تھی، بے شک آپ کا رب بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا عجمی کتاب اور عربی رسول
کہہ دیجئے یہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کان بہرے ہیں اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے۔ وہ لوگ دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ہم آپ کے رب کی طرف سے ایک بات صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ ہی ہو چکا ہوتا، اور انہیں تو قرآن میں قوی شک ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور برائی کرتا ہے تو اپنے سر پر، اور آپ کا رب تو بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا الحمدللہ 24واں پارہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کریم سے التجا ہے کہ اے میرے اللہ، قرآن کریم کو پڑھنے میں، اس کے الفاظ کی ادائیگی میں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے، سمجھانے اور بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی جانے انجانے میں تو اے میرے مالک معاف فرما دینا، درگزر کر دینا۔ بے شک تو غفور الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے اور عیبوں کو ڈھانپ دینے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔